ایک سوال کیا ہے کیا بہنوئی سے چہرے کا پردہ لازم ہے؟ بالکل، بہنوئی غیر محرم ہوتا ہے، غیر محرم ہے، اور ظاہر ہے کہ بہنوئی جب گھر میں آتا ہے تو اس طرح کے غیر محرم سے پردے کی اہمیت تھوڑی بڑھ جاتی ہے، اس لحاظ سے کہ ان کے ساتھ تھوڑی فرینکنیس ہوتی ہے یا بے تکلفی ہو جاتی ہے، اس کے اثرات اور اس کے نتائج اور اس کے رزلٹ بہت برے ہوتے ہیں، اس لیے ان سے تو بہنوئی سے تو زیادہ دور رہنا چاہیے، ان سے ظاہر غیر محرم بھی ہے اور اس سے کوشش کریں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہنوئی آیا تو والدہ کہتی ہے کہ سب بہنوں کو تم بھی ملو، پتہ نہیں ایک عجیب کلچر ہمارے ہاں چل پڑا ہے، اور بہنوئی سے نہ ملے تو وہ بھی منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو آیا تھا اور سالی نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا، پتہ نہیں کیا بے غیرتی ہے اور کس کلچر اور کس معاشرے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ بھائی آپ اپنے ساس سسر کے پاس سالی سے ہاتھ ملانے کے لیے گئے تھے، اس کو جناب دیکھنے کے لیے گئے تھے، اس سے ملاقات کے لیے گئے تھے، یا کس مقصد کے لیے گئے تھے؟ ایسے غیر شرعی مطالبات کرنا اور اس پہ منہ بسورنا اور جناب منہ بگاڑ کے منہ بنا کے بیٹھ جانا، ایسے لوگوں کو خود کچھ اس پہ شرم کرنی چاہیے، کچھ غیرت دکھانی چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے ان کو۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ نیت صرف دل میں کرنی چاہیے یا زبان سے بھی؟ دیکھیں نیت تو اصل میں دل کا عمل ہوتا ہے، زبان کا عمل ہی نہیں ہے نیت۔ جیسے کوئی کہے نا کہ سوچنا آدمی دل سے سوچے یا زبان سے سوچے، تو زبان سے سوچا نہیں جاتا، زبان سے نیت کے الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ تو اصل تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ مسجد جا رہے ہیں اس نیت سے کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بس آپ کی نیت ہو گئی، آپ جائیں مسجد میں اللہ اکبر، بس نیت آپ کی ہو گئی ہے۔ زبان سے اگر کوئی کہہ دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو لازمی سمجھنا اور اس کے مخصوص الفاظ رٹے رٹائے وہ دہرانا، یہ کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بس دل سے نیت کر لی، دل سے ارادہ کر لیے، یہ کافی ہے۔ ایک سوال کیا کہ نکاح کے وقت عورت کا ایک بھائی وکیل بن جائے تو باقی دو بھائی گواہ بن سکتے ہیں؟ بالکل بن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا فجر اور عصر کی نماز کے بعد امام مقتدیوں کی طرف منہ کرتا ہے کہ یہ لازم ہے؟ لازم تو نہیں ہے، سنت عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب کھڑے ہوں، اس لیے کہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد دائیں جانب مڑتے تھے۔ تو اگر کوئی ایسا مقتدی پیچھے نہیں ہے جو اس کی رکعت رہ گئی ہے تو اس کی طرف تو منہ کرنا جائز نہیں ہے، تو ایسی صورت میں دائیں طرف سے بھی مڑ سکتے ہیں، بائیں طرف سے بھی مڑ سکتے ہیں۔ فجر اور عصر کے بعد چونکہ کوئی سنتیں نہیں ہیں تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ لوگوں کی طرف رخ کرتے تھے، لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے تھے، ان سے ڈسکس کرتے تھے۔ فجر کے بعد آپ صحابہ سے پوچھتے تھے بھائی کوئی خواب دیکھا ہے تو مجھے بتائیں، پھر آپ صحابہ کو تعبیر بتاتے تھے۔ باقی جو 3 نمازیں ہیں اس میں آپ نے کبھی رخ کیا بھی ہے، کبھی نہیں بھی کیا، یعنی کبھی آپ نے کوئی بات کرنی ہوتی تھی، جیسے کوئی اعلان کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد بھی صحابہ کی طرف رخ کر کے بات کر لی، اور کبھی نہیں بھی کیا۔ تو اس لیے یہ ایک سنت عمل ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، کبھی دائیں طرف سے اور کبھی بائیں طرف سے۔ مفتی صاحب میں دبئی میں رہتا ہوں، میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارا کام ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ غیر مسلم بھی کام کرتے ہیں تو اکثر ان کا پسینہ لگ جاتا ہے، پوچھنا یہ تھا کہ اس سے کپڑے تو نہیں ناپاک ہو جاتے، اور غسل خانے بھی اکٹھے ہیں، وہ کبھی پہلے نہا لیتے ہیں تو پھر ہم بھی اسی غسل خانے میں نہاتے ہیں، تو پوچھنا یہ تھا کہ وہ جب نہاتے ہیں تو تھوڑا پانی دیواروں پر لگ جاتا ہے، پھر جب ہم نہاتے ہیں وہ کبھی چھینٹیں لگ جاتی ہیں، اس سے کپڑے ناپاک تو نہیں ہوتے؟ رہنمائی فرمائیں۔ نہیں، غیر مسلم کا پسینہ ناپاک نہیں ہوتا، البتہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ایک کی غسل خانے میں نہاتے ہیں، اس میں آپ اس چیز کا دھیان آپ کو کرنا چاہیے، جیسے جس بالٹی سے انہوں نے اس میں پانی تھا اس سے انہوں نے غسل کیا ہے، تو اگر وہ خود ان اصولوں کے مطابق پانی کو استعمال کرتے ہیں تو شریعت کا اصول ہے، تب تو آپ اس پانی سے غسل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کسی کا ہاتھ ناپاک ہے اور اس نے بالٹی میں ڈال دیا تو اب ظاہر ہے کہ وہ بالٹی کا پانی ناپاک ہو جائے گا، تو پھر جب پانی ناپاک ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس سے آپ کے لیے غسل کرنا جائز نہیں ہوگا، تو اس سے پھر آپ کے لیے اس پانی سے غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس سے کسی غیر مسلم نے وضو کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پانی ناپاک ہو گیا ہے۔ تو پانی کسی بھی وجہ سے ناپاک ہو جائے، چاہے کوئی مسلمان اس کو ناپاک کر دے، کوئی غیر مسلم اس کو ناپاک کر دے، دونوں صورتوں کے اندر وہ ناپاک ہو جائے گا۔ باقی کسی غیر مسلم کا پسینہ وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے اس سے آپ کے کپڑے یا آپ کا جسم وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے سوال کیا میری امی حج کرنا چاہتی ہیں تو کیا حج کی نیت سے 2، 4 یا اس سے زیادہ پیسے جمع کر سکتی ہیں یا نہیں؟ 2، 4 یا اس سے زیادہ پیسے مجھے سمجھ نہیں آیا، اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پیسے جمع کر سکتی ہیں تو بالکل کر سکتی ہیں، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اچھی بات ہے،
اور لوگوں کو اس کی مطلب حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور لوگوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے.